بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 58ویں قسط پیش خدمت ہے۔ ہیرا فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ خالد نے اپنے سالار و عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کنارے پر بلایا۔ خالد نے کہا، میں مان نہیں سکتا کہ آتش پرست ہمیں ہیرا کے راستے میں نہیں روکیں گے۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جسے وہ اس سارے علاقے میں پھیلا سکتے ہیں۔ تمام عیسائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم ہیرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم ہیرا سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے ہیرا کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں وہ کھڑے تھے ہیرا تک پہنچنے کے راستے کی لکیر بنائی جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھا۔ انہوں نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا۔ یہ ہیرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ خالد نے کہا، اس قصبے کا نام خورنک ہے۔ ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور ہیرا کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہی ہمارے راستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے۔ میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ہیرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ ہیرا کو فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے اتر کر کنارے پر آ گیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ خالد نے سالار عاصم بن عمر کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مسنہ بن حارثہ کا سوار دستہ ہر اول کے طور پر لشکر سے کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ خالد کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد نے راستہ ایسا اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مسنہ بن حارثہ کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ گھات کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔ خالد کا لشکر خورنک تک پہنچ گیا۔ دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ خالد نے لشکر کو روک لیا اور اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ خالد کا جاسوسی کا نظام ذہین اور جرأت مند آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس والوں کے غلام تھے۔ وہ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بیس بدل کر خورنک چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں متمول لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں خورنک کا نشان بھی نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، مقام مٹ جاتے ہیں، بلند و بالا مکان اور عالی شان محل مٹ جاتے ہیں۔ زندہ صرف تاریخ رہتی ہے، اچھی یا بری۔ انسانوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہیں۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا تھا۔ قصبہ نہیں رہا۔ خالد زندہ ہے، ان کی روایات زندہ ہیں۔ مسنہ بن حارثہ کو، عاصم اور عدی کو اور ان 18,000 مجاہدین کو تاریخ نے زندہ رکھا ہے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کی گرد کو سورج کی کرنوں نے چوما ہے۔ کیا مقصد تھا ان اولین مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد اور ان کے سراروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زر و جواہرات کا لالچ نہیں تھا۔ ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ وہ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم اور کوئی وسوسہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایات اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخ نے اس وقت کے وقائع نگاروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ خالد پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تھا تو وہ مسکراتے تھے۔ خالد جب خورنک سے آگے نکلے تو ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایت، اس کے سوا وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مسنہ بن حارثہ شب خون اور دن کی چھاپہ مار جنگ کا اور باغ دوڑ کر لڑنے والی لڑائی کا ماہر تھا۔
وہ جب خالد کو بتاتا تھا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا تو خالد کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے، اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔ خالد اپنے لشکر کو خونق سے پرے پرے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد نے حکم دیا کہ اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے، تاکہ اس میں سے نکل کر کوئی آدمی ہیرا یہ اطلاع نہ دینے چلا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گات کے لیے موزوں تھا، لیکن گات کے بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سلاروں سے سپاہیوں تک کاٹ دے گا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ خالد نے بلند آواز سے کہا، اللہ کے سپاہیوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آج خدائے واحد نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج اللہ کے رسول کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا نہ دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو، فتح یا موت۔ ہماری جانیں اللہ کی امانت ہیں۔ یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ ہیرا کے عقب کو جا رہے تھے۔ اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیوار کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ امنیشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور خالد نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ ہیرا میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے کھلے تھے۔ مسنا بن حارثہ اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا آیا۔ مسنا نے خالد سے کہا، ابن ولید، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ خالد نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، امنیشیا خالی تھا۔ تو کہتا ہے کہ شہر میں لوگ موجود ہیں۔ یہ پھندا ہے ابن حارثہ، یہ جال ہے۔ عاصم اور عدی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیالات اور بحث و مباحثہ ہوا اور طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں گے اور شہر میں پھیل جائیں گے۔ اگر خطرہ تھا تو یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اس طرح اکیلے اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن خالد نے یہ خطرہ منہ لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کی بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ خالد نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد کا ایک وفد خالد کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ خالد نے پوچھا، فوج کہاں گئی؟ وفد کے سردار نے کہا، مدائن چلی گئی ہے۔ حاکم آزادبہ کہاں ہے؟ خالد کو جواب ملا، وہ بھی چلا گیا ہے۔ خالد نے پوچھا، مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ وفد کے سردار نے کہا، ہم سرار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے
جس نے کاظمہ میں شکست کھائی، الیس سے بھاگی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ آئی، اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ خالد نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ وفد کے سردار نے جواب دیا، امن۔ شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال اور عزت کے تحفظ کی قیمت دیں گے۔ خالد نے کہا، ہم قیمت نہیں لیا کرتے، خدا کی قسم امن کے جواب میں امن دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ وفد کے سردار نے کہا، نہیں۔ خالد نے کہا، ہم صرف اس شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں، اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ۔ وفد کے سردار نے کہا، بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے۔ تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں نے اور 1-2 سرکردہ افراد نے بھی خالد کو بڑی قیمتی معلومات دیں۔ ہیرا کے ایک سردار نے خالد سے کہا، ہیرا آپ کا ہے، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعہ دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں، اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سراروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہ ہوگا۔ خالد نے کہا اور پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ مجوسی سردار نے کہا، ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا۔ ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جلدی سمجھتے ہیں۔ خالد کو ان 4 قلعوں کی جو تفصیلات بتائی گئیں وہ یوں تھیں۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام قصر ابیز تھا، اس کا قلعہ دار یاس بن قبسیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصر العدسین تھا، عدی بن ندی اس کا قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن اور قلعہ دار کا نام ابن اکال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعہ دار کے نام پر تھا۔ قلعے کا نام قصر ابن بکیلہ تھا، جبکہ اس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بن بکیلہ تھا۔ خالد نے اپنے سراروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد نے اپنے سراروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ قصر ابید پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن الزور کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بکیلہ مسنا کے حصے میں آیا۔ خالد نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد نے سب سے پہلے 4 قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعوں سے کوڑا جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے اور نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دیں، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی۔ قصر ابید کے دیوار نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے۔
اوپر سے ان پر تیروں کی بچھاڑیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعض تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں 2-2 3-3 تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلائیں۔ باقی 3 قلعوں کی کیفیت بالکل اسی جیسی تھی۔ عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے۔ اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ دروازوں تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے تھے۔ خالد ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ خالد نے پیچھے رہ کر حکم نہیں دیے، بلکہ آگے دیواروں کے قریب وہاں تک جاتے رہے جہاں اوپر سے تیروں کی بچھاڑیں آ رہی تھی۔ وہ 2 قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد اڑتے رہے۔ خالد اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ عزادبہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ وہ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی، فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ خالد کی غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کے سالاروں کی بے مثال جرأت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے چلے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ خالد اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔ وہ ان 4 قلعوں کو ہی پھندا یا جال میں دانا سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور آدمی بھیج رکھے تھے جو بلند جگہوں یا درختوں پر چڑھ کر ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ دور سے انہیں فوج آتی نظر آئے تو خالد کو فوراً اطلاع دیں۔ وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ خالد کا یہ پیغام ہر ایک سالار اور ہر ایک سپاہی تک پہنچ گیا تھا، اور یہ بھی، اللہ کے شیرو ہمت کرو، قلعے لے لو، دشمن آئے تو اس پر تمہارے تیر قلعوں کی دیواروں سے برسیں۔ مسلسل لڑائیوں، کوچ اور پیش قدمی کے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ اب روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ ان کے تیر نیچے سے اوپر جا رہے تھے۔ قلعوں کے اندر یہ عالم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے۔ زیادہ کو تیر چہروں، آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے۔ ان کی چیخو پکار سے ان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے قلعوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ ان سے قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعوں کو بہت بڑے لشکر نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالوں سے محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ چاروں قلعوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعہ داروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کی اندرونی کیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ قصر ابن بکیلہ تھا، جس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمر بن بکیلہ تھا۔ عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا قلعہ دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے، مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعہ داروں کو بھی اپنے زیر اثر رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانشمند تھا اور جرأت میں بھی بے مثال تھا۔
اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا۔ اس نے نوشیروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشیروان عبدالمسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشیروان عادل سے کہا، نوشیروان، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دے دیتا ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ فارس میں کیا سلوک ہوگا میں بتا نہیں سکتا۔ عبدالمسیح نے کہا تھا، تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا۔ نوشیروان نے کہا تھا، اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات نہیں سن سکتا ابن بکیلا۔ کیا تو مجھے بد دعا دے رہا ہے یا فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا؟ عبدالمسیح نے کہا تھا، دونوں باتیں نہیں، تو عادل ہے، تیرے بعد عدل مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی۔ تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، ماننے کو جی نہیں چاہتا، فارس ایک طاقت کا نام ہے۔ عبدالمسیح نے کہا تھا، غور سے سن عادل بادشاہ، جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے، تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کریں گے۔ ان سے تنگ آئی ہوئی رعایا ان کا ساتھ دے گی جو باہر کے حملہ آور ہوں گے۔ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں کہ تجربے کی بنا پر بات کروں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ اب عبدالمسیح کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کمر جھک گئی تھی، کندھے سکڑ گئے تھے، راشا ایسا کہ اس کا سر ہلتا اور ہاتھ کانپتے تھے۔ نوشیروان عادل کی دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا اور فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔